الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہر آدمی پریشان ہے اور نفسیاتی مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ نفسیاتی مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس پر فوکس نہیں کرتے، یعنی اس کام کی طرف ان کی صرف توجہ نہیں ہوتی بلکہ سوچوں کا ایک محور ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ کسی اور کے بارے میں رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل جو ہے وہ انسان کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور پھر وہ بے چینی، گھبراہٹ، نیند نہ آنا اور بہت سارے مسائل جو اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی عبادت نہ کرنا یا اللہ سے دوری ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دیکھیے، نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی فوکس کیا کرنا ہے، متوجہ کیا ہونا ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ تصور پیدا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جب عبادت میں آپ یہ تصور پیدا کریں گے اور ایک جگہ فوکس ہوں گے، ایک جگہ متوجہ ہوں گے، تو یہ آپ کی ایک ٹریننگ ہے جو دن میں 5 بار جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اس ٹریننگ کی وجہ سے آپ انشاءاللہ تعالی متوجہ ہونا سیکھ جائیں گے کہ کوئی بھی کام کریں تو اسی کام پر آپ کی توجہ ہو اور دوسرے معاملات آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی سے آپ کو نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اب سب سے بڑی بات کیا ہے، رمضان آ رہے ہیں، ہر سال آتے ہیں اور سال میں تمام ایمان والوں پر یہ فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک سال میں 1 مہینہ ان کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اب روزے میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کھانا پینا چھوڑ دینے سے آپ متقی پرہیزگار کیسے بنتے ہیں؟ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا، کھانا اور پینا چھوڑ دیا جاتا ہے، باقی غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں جو ہے، لین دین میں جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے، جبکہ یہ بھی اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے کھانا پینا چھوڑ دینا فرض ہے۔ تو ہم تمام باتوں کو اپنائیں گے تو جا کر جو ہے وہ ہم متقی پرہیزگار بنیں گے۔ لیکن کیا اس کے اندر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، نماز میں آپ یہ تصور پیدا نہیں کر پاتے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی، اگر تم یہ تصور پیدا نہ کر سکو تو یہ تصور پیدا کر لو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تصور پیدا کر سکتے ہو نا کہ اللہ تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تو توجہ آپ نے ایک ہی کام کی طرف رکھنی ہے۔ لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس میں یہ توجہ جو اور یہ جو فیلنگ ہے آپ کی فیلنگز اندر سے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ روزے میں آپ کے اندر لاشعوری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان جس کو اللہ نے پسند کیا اور جس کا اجر اللہ نے نہیں بتایا اور قیامت کے دن روزدار کو دے گا۔ ایک خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، جب وہ کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے مغرب میں اور وہ پھر روزہ افطار کرتا ہے۔ دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب وہ اللہ سے ملے گا، اس نے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے اس کے لیے۔ تو کیا فیلنگ ہے کہ دیکھیے آپ اکیلے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے آپ نے اللہ کے لیے، پانی آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ نہیں پیتے، پیاس لگ رہی ہوگی آپ کو شدید، لیکن پانی آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو نہیں پی رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اور وضو کی حالت میں، تو اس پانی کو اپنے منہ میں لے جاتے ہیں لیکن اندر اس کو نہیں لے کے جاتے، اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس کو باہر کلی کر دیتے ہیں۔ سخت پیاس میں، شدید گرمی میں وہ آپ ایسا نہیں کرتے، جبکہ اگر آپ ایسا کر لیں تو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے کہ روزے میں اگر آپ وہ پانی پی جائیں تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو دیکھ لے اور وہ کہہ کہ دیکھو روزے سے اور اس نے کھا لیا یا پی لیا۔ کوئی آپ سے نہیں کہے گا، خاموشی سے تنہائی میں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔
آپ کو شدید بھوک ہوتی ہے کھانے پینے کی، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں اس کے باوجود۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جو 1 مہینے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اس یقین کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر کام میں، ہر عمل میں یہ یقین آپ کے ساتھ ہو، اس لیے ہر سال بار بار اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کرواتا ہے۔ سال میں 30 دن آپ کو روزہ رکھنے کے لیے جو ترغیب دلائی جاتی ہے، مختلف علماء آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ فرض ہے۔ جو چیز اللہ نے فرض کر دی وہ حلال میں آپ نے کرنی ہے، اگر آپ اس کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اللہ کی پکڑ اس سلسلے میں آپ کو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے آپ کے اس معاملے میں، اس کام میں۔ تو لہٰذا روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو محسوس کیجیے، جو آپ محسوس کرتے ہیں روزے کی حالت میں، وہ تمام معاملات میں آپ نے محسوس کرنی ہے، اور آپ نے فوکس ہونا اور متوجہ ہو کر جو کام کرنا ہے اسی کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نفسیاتی مسائل دور ہو جائیں گے۔ باقی رہی مہنگائی کی بات، حالات خراب ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، وہی توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کو سے گڑ گڑائیے، اللہ کو بتائیے اپنے تمام معاملات، کیونکہ تنگی اور آسانی اللہ کے ہاتھ میں، مہنگائی اور سستائی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو لہٰذا آپ نے سارے معاملات، یعنی کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے، جو فیتا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ہر چیز اللہ سے مانگیں، کھانا مانگیں، کپڑے مانگیں، اپنے لیے گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، جو آپ کو خواہش ہے، جو آپ کی دنیا میں آپ چاہتے ہیں وہ سب اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو اس سے مانگیں، وہ انشاءاللہ آپ کو دے گا۔ آپ یقین کے ساتھ مانگیے، توجہ کے ساتھ مانگیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ روزے جو آ رہے ہیں، اس میں اس ایمان کو جو آپ لاشعوری طور پر محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہیں، تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں لے کر آئیے، پورا سال اسی طرح سے اپنی عبادت کو گزاریے، تمام عمال اسی طریقے سے کیجیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے گھر کے معاملات ہوں، چاہے باہر کے معاملات ہوں، ان میں سب میں اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ جنت جس کا زمین و آسمان کے برابر ہے، انشاءاللہ اس جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو داخل کر دے گا، ان نعمتوں میں ہمیں داخل کر دے گا جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔